اور میں ہمارے حویلی لکھا سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ عالم و عمل حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ معذرت میری نظر نہیں پئی حضرت تے شیروانی صاحب نو چاہیدا سی کہ حضرت جی نو سٹیج تے بٹھا دے۔ بڑی انہاں دی محنت ہے، بڑا شعبہ حفظ دا ماشاءاللہ 3 SP دے اندر کم کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و فضل اندر اضافہ فرمائے، اللہ انہاں دی حسنات نو قبول فرمائے۔ بڑے کامل اور اکمل استاد نے، اور اصل کام ہوئی ہے جڑا مسجد بہ کے عالم بندہ تدریس دا کام کرتا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت قاری صاحب دی بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی انہوں اہلاً سہلاً مرحبا کہنے ہیں۔ ان میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دیاں گا خطیب اسلام، مبلغ اسلام، خطیب پاکستان، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری محمد تاج الدین شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ پتوں کی تو تشریف لے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ ان دا آنا قبول فرمائے۔ اتنی پیاری آواز اور ان دا اتنا پیارا انداز ہے، میں انشاءاللہ دعوے نالے بات کہہ رہے ہیں کہ جدو انہوں نے شروع کرنا ہے نا بیان، جڑے باہر لوگ پھر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پنڈال تشریف لے آن دے، کہہ دو انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دینا حضرت تشریف لے آن۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد تاج الدین شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پائی کو سوٹی ہے تے ذرا عنایت فرما دو، بڑی مہربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. گٹے رول دیاں دے سر تھوڑی سی وصل ذرا نہ آئے. گٹے رول دیاں دے سر تاج رکھے بادشاہاں کر فقیر دیوے قیدوں کڑ کے بہاوے تخت اوپر تخت والیاں کر اسیر دیوے. پہلے ٹھیک تھی آواز جو پہلے تھی. تے اسماعیل نو رکھے چھری گیٹھو تے جنو چاوے آرا چیر دیوے. او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا کتے سختیاں کر اخیر دیوے. تے دھوکے نال لگے جنگل وچ بھائی ٹڈوں اس دے دانے مکھان والے. قدرت رب دی نال کچھ چر پیچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے. تے دھیاں پت دیندہ سونا رب سائیں ان گنت نالے زر مال دیوے. کتے پترانو لوکھی سیک دائے او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے. کتے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں تو جیاں نو کر محال دیوے. کتے دے کے تے او کھولندہ سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے. تے کتے نہیں کوئی کھان ہڈان والا دولت میندے وانگ پئی برس دیئے. کتے ہی ریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیئے. تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھا چانن لا چھڑیا. کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا. کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا. جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا. تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا. یاسین والا طہا والا لے کے امن والا پیغام آیا. رب بھیج براق آپ صدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا. تاج اس نبی تے سلام لکھاں جیڑا لے کے دین اسلام آیا. تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں. اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں. چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی سے دستار سائیں. اتے زلفاں موڑیاں تی کر پلنے آول ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں.
تے لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں حلیہ سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے کلک جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے جدو رات ہون آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلہ کیتیاں رب نل پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے پڑھن انگلا تسبیح رب تائی ہویاں انگلا جو نیرہ جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال میک دیے روما خوش کر دی ود اتر ہندی جمیں کلی گلاب دی چیک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑکے بچوں خوشبو انج ٹیک دیے انلے خوشبو آندے انج آون جمیں شیشی اتر دی میک دیے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال میک دیے روما خوش کر دی ود اتر ہندی جمیں کلی گلاب دی چیک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑکے بچوں خوشبو انج ٹیک دیے ہلے خوشبو آندے انج آون جمیں شیشی اتر دی میک دیے اللہ 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 تعالی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدی پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ سارے محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا درود شریف دوبارہ پھر پیار سے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں اہل جلسہ سے بڑھ کر پنڈال میں بیٹھنے والے بزرگ نوجوان بچے مزدور کسان اور ان بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ رات کے 12 بج گئے ابھی تک کھانا نہیں کھایا اور نیند بھی نہیں آئی اور پنڈال میں صرف اللہ کی رضا کے لیے رب کا قرآن سننے آئے ہیں محمد کا فرمان سننے آئے ہیں میرے عزیز دوستو آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کا صلہ رحمی کا پیار کا مظاہرہ کیا ہے میں انشاءاللہ اس محبت کو پالتے ہوئے اس کی لاج رکھتے ہوئے آپ کے اور آپ کے کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا میری سب سے بڑی دعا ہے مجھے معلوم ہے آپ روزانہ اپنے گھر میں صبح و شام کھاتے ہیں
اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے, آپ یہاں بریانی کے لیے نہیں آئے. اللہ کی قسم ایسی بریانیاں آپ اپنے گھروں میں بھی کھاتے ہیں اور ہوٹلوں سے خرید کر بھی کھاتے ہیں. آپ صرف اشتہار پڑھ کے آئے ہیں, جس اشتہار پر سیرت النبی لکھا ہے, جس کا معنی پوری کائنات کے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ کی سیرت بے مثال ہے. اور میں آپ کے سامنے آپ کی سیرت کا کیسے تذکرہ کروں؟ رب کعبہ کی قسم اگر میں آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیارے نبی کی جوانی کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیارے نبی کے بڑھاپے کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیارے نبی کی معیشت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیارے نبی کی تجارت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کی بیویوں کا, مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کی آل بیت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کی شرافت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کی امانت و دیانت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. میں پیغمبر کے مکہ مدینہ کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے. کمال ہے میرے نبی کی سیرت. اللہ اللہ میں سچ کے جواب پہ کہ پیغمبر کی سیرت پر, نبی کی استقامت پر, میرے نبی کی پہلی تقریر, پہلا آواز. اور سنیے غار ثور ہے, سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک غار ہرا ہے, ایک غار ثور ہے. غار ہرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جو بھی اس وقت کی عبادت تھی, انبیاء کی پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا طریقہ تھا, اس طرح کی اللہ کی. کیونکہ نمازیں تو معراج کی رات فرض ہوئی ہیں, پہلے یہ 5 نمازیں نہیں تھی. کوئی 2 پڑھتا, کوئی 4 پڑھتا, کوئی جتنی چاہتا پڑھ لیتا تھا. جب آپ وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے, ایک آنے والا آیا, شکل بڑی پیاری, سبحان اللہ کہتا ہے, شکل بڑی پیاری, آواز بڑی پیاری, سریلی آواز, رنگ ڈھنگ بڑا پیارا, انداز بڑا اچھوتا. میرے نبی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد غار میں پہنچے, کہنے لگے اقرا, پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی نہ سکول پڑھے ہوتے ہیں, نہ کالج, نہ یونیورسٹی. نبیوں کو استاد عرش والا رب ہوتا ہے. کہاں پڑھیے؟ فرمایا میں پڑھا نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا پڑھیے؟ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. مانا بکا. تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. سبحان اللہ. جب میرے اللہ, میرے پاک نبی کے سامنے میرے اللہ کا تذکرہ ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا, اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. میرے پاک نبی کے سامنے جب اللہ کا نام لیا اور گلے لگا لیا, میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. ایتیں ختم ہوئی, یہ پڑھانے والا, یہ قرات کرنے والا چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. امام الانبیاء پریشان ہوئے, کب کبھی طاری ہو گئی, جسم کانپنے لگا, پریشانی بڑھ گئی, ٹینشن لگ گئی. اسی طرح میرے نبی غار سے نیچے اترے, پریشانی کے عالم میں, تان کے عالم میں اور ٹینشن کے عالم میں.
کب کبھی کے عالم میں میرے نبی غار سے نیچے اترے، سیدھے اپنے گھر گئے، اور گھر کے اندر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ وہ میرے نبی کی بیوی، وہ مومنوں کی ماں، جس کی دنیا سے رخصتی پر بھی میرے نبی اپنی بیوی کے تذکرے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا اماں خدیجہ الکبریٰ کے واقعات میں آتا ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکاتے، اللہ کے نبی فرماتے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیج دو۔ اتنی محبت خدیجہ الکبریٰ سے، اتنی غمخوار میرے نبی کی بیوی، اتنی وفادار میرے نبی کی بیوی۔ اس وقت جب تک حضرت خدیجہ تھی کوئی دوسری میرے نبی نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد میرے نبی کی شادیاں ہوئی، آپ نے 9 شادیاں کی، 2 باندیاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ تھی کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور یہ وہی میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے جس نے پہلی کی رات میرے نبی کے قدموں میں اپنے خزانوں کو ڈھیر کر دیا، خزانوں کی چابیاں میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی، فرمایا میرا آپ کا نکاح ہو چکا ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس بیوی کے پاس جب کامتے ہوئے گئے، پریشانی کی عالم میں گئے، اللہ اللہ کہا میرے سر کے تاج کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کیوں دکھی ہو، کیا چوٹ لگ گئی، کیا ٹینشن لگ گئی؟ آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، اللہ والی مجھے چادر اڑا دو، کمبل دے دو، کپڑا دے دو، چادر دے دو۔ اللہ کے نبی کیا ہوا، کیوں سردی لگ رہی ہے، کیوں جسم کانپ رہا ہے؟ فرمایا میں تو ڈرتا ہوں آج وہ کچھ میں نے غار حرا میں دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید مجھے کچھ ہو جائے، مجھے کچھ ہو گیا ہے، شاید میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں ماں جی فرماتی ہیں میرے پیارے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابشر خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے سر کے تاج تجھے میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میں پریشان ہوں، تو مجھے کہہ رہی ہے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ماں جی نے 4 باتیں کہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ۔ حضرت خدیجہ فرمانے لگی میں دلیل سے بات کرتی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے اندر میں نے 4 خوبیاں دیکھی ہیں۔ پہلی خوبی یہ دیکھی ہے بخاری شریف کے اندر، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، لوگ رشتے توڑتے گئے محمد جوڑتا گئے، جو رشتے جوڑتا گئے اسے میرا رب کبھی توڑتا نہیں۔ رشتے جوڑا کرو، صلہ رحمیاں کیا کرو، دوست احباب کو ملا کرو، والدہ کے عزیز و قارب سے رشتے قائم کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ دوست احباب ملنے والوں سے محبت کے ساتھ ملا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ رشتے تو جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جو رشتے جوڑتا ہے بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اللہ اس کے مال رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، عمر میں بھی برکت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو حالانکہ لیڈر بننے کے لیے، سیاستدان بننے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بڑا بننے کے لیے بدمانی بھی کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے لوگ
لوگوں کو توڑتے بھی ہیں، برادریوں کو توڑ دیتے ہیں، اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ پر میں قربان جاؤں اللہ کے رسول کی سیاست پر، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، لوگ رشتے توڑتے گئے، محمد تعلق جوڑتا گئے۔ دوسری خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، اللہ لَوَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے اس کا بوجھ محمد اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، اللہ لَوَ تَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان آ جائے میرے نبی مہمان کی اتنی خدمت کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مہمان کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جہاں حق کہنے کا اللہ تقریء الضعیف وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جہاں حق کہنا ہوتا ہے لوگ چھپ جاتے ہیں، مسلط کا شکار ہوتے ہیں، مگر محمد میدان میں آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے میں کہتی ہوں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ کو میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عرض کیا کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، حمدہ اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، او گو فریاد سندا، او گو فریاد سندا ہر ایک فقیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی۔ اور سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے، ہر جاتے گونج پائی، ہر جاتے گونج پائی، او دی تکبیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی۔ اور پاک پتن کے رہنے والوں، ملکہ ہاس کے رہنے والوں، نورپور کے رہنے والوں، سائیوال کے رہنے والوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ لہو لہان گویا جس میں قربان گویا، اللہ نو قدر پوچھ لے، اللہ نو قدر پوچھ لے، شیما دے ویر دی، اچیاں تو اچھی بولی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ لگو لوہان گویا جس میں قربان گویا، اللہ نو قدر پوچھ لے، شیما دے ویر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، کامل نتیجہ دلالت کا نام دیکھا، ناراض تو نہیں، پریشان تو نہیں،
زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ نتیجہ ضلالت کا ناکام دیکھا، تشخص کرس پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تھی، جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو، پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا، ہوا ہوش کے اسیروں کی دنیا، گناہوں کی دنیا، خطاؤں کی دنیا، درے غیر کے جبی ساؤں کی دنیا، وہ محروم عجت پلانوں کی دنیا، وہ محروم عجت پلانوں کی دنیا، شبونوں کو جانے بنانے کی دنیا، نتیجہ ضلالت کا ناکام دیکھا، تشخص پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو، جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو، پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا، ہوا ہوش کے اسیروں کی دنیا، گناہوں کی دنیا، خطاؤں کی دنیا، درے غیر کے جبی ساؤں کی دنیا، وہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا، فرنگی کے ہلکا بگوشوں کی دنیا، مریدوں کا کچھ تیز ہے ڈنگ ان سے، اینا دا ہنگ ڈنگ ان سے، مریدوں کا کچھ تیز ہے ڈنگ ان سے، کہ عرفان کا آئینہ ہے دھنگ ان سے، جو دو پوچھ مانا جب آئے ہوئے ہے، خداوند عالم کو بھولے ہوئے ہے، کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی کوئی صابری ہے، غلام محمدیت کا حامی ہے کوئی وارسی ہے غلام، کوئی وارسی ہے نظامی ہے کوئی، یہ کیا ہے اگر یہاں کوئی نہیں ہے، مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس لیے میں نے عرض کیا سونا معراج والا لڑ لگیاں دی لاج والا، سونا معراج والا لڑ لگیاں دی لاج والا، اللہ ودھائی شان، اللہ ودھائی شان جگاں دے پیر دی، اچیاں تو اچھی بولی میرے پیر دی، اور سید سرداراں دائے شافع گناہگاراں دائے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سید سرداراں دائے شافع گناہگاراں دائے، کتنی عظیم شان و شوکت میرے پیر دی، اور سارا مبارک بھبے دوروں سردار لگے، کر دیئے پوجا گردن، کر دیئے پوجا گردن اس قادر قدیر دی، اور نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا، حبش تے روم پہنچی، حبش تے روم پہنچی دھوم تنویر دی، اچیاں تو اچھی بولی میرے پیر دی، کامل تے اکمل سیرت، اور ایک آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور علماء کرام کے لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، کدے نہ میل رکھی، کدے نہ میل رکھی کسے شریر دی، اچیاں تو اچھی بولی میرے پیر دی، کامل تھے، اور اس لیے پاک بدن کے رہنے والوں
ملکہ ہانس کے رہنے والوں، نورپور کے رہنے والوں، اس لیے میں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ کیسے میں نے اظہار کیا ہے؟ اللہ اللہ آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا، تیرے دل دے وچ ٹھنڈ پاواں شانہ پیر دیا بدر بدر او اے جے نبیاں دا ایمان۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ اے جے نبیاں دا ایمان، لکھاں کون درود و سلام، اے جے نبیاں دا امام۔ اللہ اللہ اور آدم تو لے عیسیٰ تائیں منگن ابراہیم دعائیں، اے اللہ رحمت فرمائیں، آخری نبی محمد لیائیں، عرش تے جس دا احمد نام، اے جے نبیاں دا اور سارے بہت ایمان افروز شعر ہے، بہت ایمان افروز شعر ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ علماء جانتے ہیں میری اپنی حمد و نعت کی 3-4 کتابیں بازار کے اندر ہیں، اور یہاں پر بھی میں ایک نسخہ لے کے آیا ہوں۔ دوست احباب کو انشاءاللہ امید ہے کہ پروگرام کے بعد سب دوست احباب کو وہ دیا جائے گا۔ میں اپنی نظم و نعت حمد و نعت لکھتا ہوں اور پیش کرتا ہوں، اور ہر ہفتے اخبار میں ایک نظم اردو میں ضرور ارسال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب محنتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا سارے پیغمبر نے تارے، سارے پیغمبر نے تارے، ہر دے وکھوں وکھ نشکارے، پر جو میرے نبی پیارے، بدر جیویں پیا چمکا مارے، پتھر بھی پہ کرن سلام، اے جے نبیاں دا امام، اور چمکے انج سونے دی پیشانی، سورج دی جیویں لاٹ نورانی، پڑھ کے ویکھو ایت قرآنی، سراج منیرہ دے معانی، نوری سب نبی دے غلام، اے جے نبیاں دا امام۔ اور میرے تیرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، جدوں قیامت دا دن آوے، خلقت سب اٹھائی جاوے، اللہ نبی نو خود فرماوے، امت تیری بخشی جاوے، ہو گئی نبی دی خواہش تمام، اے جے نبیاں دا امام۔ اور جب آپ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، پیچھے امت ہوگی، آگے محمد مصطفیٰ ہوں گے، جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ امت نولے جنت جاون، بوا جنت دا کھڑکاون، مٹھے مٹھے بول سناون، تے جنتی اٹھ کے بوا لاون، نالے بوا لاندن تے نالے کی کہندے نے آگیا سید الانام، اے جے نبیاں دا امام۔ اللہ اللہ اس بڑا پیارا جملہ جو جنت کے دربان کہیں گے، اللہ اللہ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہنا، وہ میں جملہ تب کہوں گا، وہ آخری شعر میں تب پیش کروں گا جب آپ جاگیں گے، بیدار ہوں گے، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ کہندے سانو حکم ہویا سرکارو، بیٹھے اسی تو آڈے پارو،
کہندے سانو حکم ہویا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کہندے سانو حکم ہویا سرکاروں بیٹھے اسی تواڈے پاروں کھل کے بوئے جنت گلزاروں حور و ملائک کرن سلام اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی پیارے نبی کا ساتھ نصیب کر دے اے اللہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے پر یا اللہ تیرے نبی کی امت ہے اس لیے جنت جانا چاہتے نبی کا اللہ ساتھ نصیب کرے نبی کا ساتھ لینا چاہتے لو پھر ذرا میرے ساتھ پڑھنا ہوگا جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا محمد والا اور اللہ جے سب دا والی کون ہے سب کا والی بولو بھائی اللہ جے سب دا والی بن جائے اس دا تو سوالی کیوں نہ تھے تے پتے شانوں پھر باجاں تمہاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اور میں ایک دعا کرنے لگا ہوں آمین کہہ دو گے زیادہ بھوک تو نہیں لگی آمین ذرا کہہ دو اور الحج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے انشاءاللہ سب کو حج عمرے کی توفیق بخش اللہ ان بوڑھوں کو حج عمرے کی توفیق بخش اللہ ان بچوں نوجوانوں کو حج عمرے کی توفیق بخش جو گئے رات تک میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں پروگرام سن رہی ہیں اللہ انہیں بھی حج عمرے کی توفیق بخشے میرے الطاف بھائی اور ان کا بیٹا عبداللہ جس نے قرآن مکمل کیا ہے اللہ اسے بھی حج عمرے کی توفیق بخشے اور الحج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے انشاءاللہ دور گوشن سب بیماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیار اور آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے بٹھاوے سونا مول نہلیے اے جے خبداریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں بڑا ایمان افروز ہے ایمان تازہ ہو جائے گا اور مجھے امید ہے حضور سے دل سے محبت کرنے والے کو میرا رب جنت نصیب کرے گا اور یہ اس پروگرام کا خلاصہ ہے سیرت النبی کا خلاصہ ہے جو بھائی الطاف نے پروگرام رکھا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے
مکی مدنی جیا سونا سبحان اللہ کہو ایک دفعہ پھر کہہ مکی مدنی جیا سونا ہویا تینا کوئی ہونا تاج تینوں سونے والے واجانے ماریاں جس نے ہے میرے دل دوستو میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا حضور کی سیرت حضور نے جو کوہ صفا پر تقریر فرمائی میں آپ کو وہ تقریر سنانا چاہتا تھا جو عید کے دن میرے نبی نے ایک یتیم کو گلے لگایا میں وہ تقریر سنانا چاہتا تھا جو مدینے کی گلیوں میں میرے نبی نے صحابہ کرام اور انصار کے ساتھ محبت کی میں وہ بیان سنانا چاہتا تھا جس جگہ پر قرآن میں میرے نبی کی سیرت اور ولادت کا تذکرہ ہے میں وہ آیات سنانا چاہتا تھا لیکن میرا ضمیر مردہ نہیں ہے میرا ضمیر زندہ ہے میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا میں حاضری دوں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بھائی لیاقت کی بیٹی بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا کرنی اللہ پاک اسے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے کئی بیچارے غریب غربا ہسپتالوں میں علاج بھی نہیں کروا سکتے اتنا مہنگا علاج ہے اللہ اپنی رحمت سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة الہ العالمین اپنے فضل سے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو قرآن کے درس میں تیرے نبی کی سیرت میں دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے جب تک وہ بیٹھتا ہے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ یہ جو میرے بھائی رات کی سیاہی میں رات کی تنہائی میں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں کوئی رکشے پہ آئے ہیں کوئی موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں کوئی ویگنوں پہ آئے ہیں بھوکے آئے ہیں ابھی کھانا بھی نہیں کھایا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری نجتوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پھر بھی معاف فرما اللہ میرے بھائیوں کا دوستوں کا بزرگوں کا بچوں کا نوجوانوں کا علماء کا بیٹھنا قبول فرما اللہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اللہ اس جگہ کو باعث برکت فرما اللہ اس جگہ کو باعث برکت فرما جس ہمارے بھائی نے پروگرام رکھا محنت کی کوشش کی کھانا پکایا ساؤنڈ منگوایا ریکارڈنگ کروائی علماء کو بلایا اللہ اس کی نیکیاں قبول فرما جن بھائیوں نے دامے در میں سکھ نے تعاون کیا اللہ ان کا تعاون قبول فرما اللہ جو کمی بیشی رہ گئی اس کو دور فرما یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما عالم اسلام پہ رحم فرما الہ العالمین
ہمیں ایک کر دے نیک کر دے اللہ، ہمیں ایک کر دے نیک کر دے اللہ، ہمیں پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جس طرح صحابہ کرام نے ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مال چھوڑا، بغات چھوڑے، فصلیں چھوڑی، اللہ تیرے نبی کی محبت میں، دین میں، توحید میں سب کچھ چھوڑا، قربان کر دیا اللہ۔ ہمارے اندر بھی صحابہ کا جذبہ نصیب فرما، آل بیت کا جذبہ نصیب فرما اللہ، اپنے فضل کا فیصلہ فرما، اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، سننا سنانا قبول فرما یا اللہ۔ جس بچے نے قرآن مکمل کیا ہے اسے عالم با عمل بنا الہ العالمین، اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کی دلیل بنا دے، محمد مصطفیٰ کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا اللہ۔ جتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا باپ، بھائی، ماں، بیٹی، بہن، کوئی رشتہ دار جو دنیا سے جا چکا ہے اللہ، جہاں پر بھی وہ لیٹا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، اس کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما دے اللہ، اس کی قبر کو وسعت نصیب فرما دے اللہ، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گلدستہ حمد و نعت جو پاکر سائز میں ہے وہ آپ کو سٹیج سے ابھی ملے گا، بے شک کھانا کھا لیں۔